واقعے کی تفصیل میں بھی آج نمی گفتگو ہو گئی ہے، یعنی بظاہر بڑا مختصر محسوس ہوتا ہے، 15 منٹ میں جسے بیان کر دیا جاتا ہے کہ جب مظالم میں اضافہ ہو گیا اور کفار مکہ نے میٹنگ کی، پیغمبر کے گھر کو گھیرا تو پیغمبر نے ہجرت کی، 3 دن غار ثور میں رہے اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی ایک واقعے کی تمام تر تفصیلات بیان کرتے ہوئے 8 تقاریر گزر چکی ہیں اور آج واقعہ ہجرت کے سلسلے کی نئی تقریر ہے۔ اس سلسلے میں اس ایک بات کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ ہجرت کے واقعے کی تفصیلات میں عالم اسلام کے مورخین میں خاصا اختلاف واقع ہوا ہے۔ تقریباً ہر واقعے کے بارے میں اختلاف ہے، کسی مورخ نے کچھ لکھا ہے، کسی عالم نے کچھ لکھا ہے، لیکن ہم نے ان تمام تر تاریخی روایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ بھروسہ کیا ہے ان روایات پر کہ جو ہمارے علماء اعلیٰ خصوصاً شیخ طوسی اپنی عمالی میں، شیخ طبرسی اپنی کتاب اعلام الورا میں، ابن شہر آشوب اپنی کتاب مناقب میں اور علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار کی 19ویں جلد میں جس انداز سے واقعات لکھ رہے ہیں، ہم نے اسی کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم سنتے تو کچھ اور ہیں، پڑھتے تو کچھ اور ہیں، مگر یہاں کسی اور انداز سے کوئی بات بیان ہو رہی ہے، کیونکہ ہجرت کے واقعات میں پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کے ساتھ کچھ اور شخصیات کا تذکرہ بھی اس انداز سے آ جاتا ہے کہ اگر کہ پورے احترام کے ساتھ بھی انسان ذکر کرے، لیکن تاریخی چیزوں کو واضح کرنے جائے تو کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور وہ یہ سمجھ سکتے کہ جن سے ان کو عقیدت ہے ان کے خلاف کوئی بات بیان ہو رہی ہے۔ تو میں ان تمام تر تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس جو ہمارے علماء نے روایتیں بیان کی ہیں ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کرتے ہوئے آج کم سے کم شہر مدینہ منورہ تک رسول کی آمد کو مکمل کر دینا ہے۔ پیغمبر اسلام رات کی تاریکی میں اپنے مکان سے نکل کے غار ثور پہنچ چکے۔ غار ثور میں یہ پہلی رات پیغمبر اسلام کی گزری، اگلی صبح آئی۔ امیہ ابن خلف اس پارٹی کا سربراہ تھا کہ جو پاؤں کے نشانات سے کھوج لگانے والے کھوجی کی قیادت میں غار ثور کے دروازے تک پہنچ چکی تھی، مگر بار بار اس کھوجی کے یہ کہنے کے باوجود کہ میرا تمام علم یہ بتاتا ہے کہ اسی میں وہ لوگ گئے، امیہ ابن خلف جو سرداران مکہ میں 5 بڑے سرداروں میں سے ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ کیسی حماقت اور بے وقوفی کی بات کر رہے، کیا یہ مکڑی کا تنا ہوا جالا نہیں دیکھتے جو اتنا پرانا محسوس ہو رہا کہ اتنی تو اس کی عمر بھی نہیں ہوگی، نہیں دیکھتے جو غار ثور کے دروازے پر اس انداز سے اگا ہوا جب اس کے بعد کسی بچے کے جانے کی جگہ بھی نہ رہی، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے وہ 2 افراد غار میں داخل ہوئے اور پھر اس درخت کے اوپر جنگلی کبوتری کے گھونسلے کو نہیں دیکھ رہے کہ اگر اس درخت کے نیچے سے کوئی انسان گزر جاتا تو یہ کبوتر کی فطرت کے خلاف ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے یہی قیام کرتا، ضرور یہ کبوتر یہاں سے اڑ جاتا، چلو واپس چلو، یہ وہ دن ہے کہ آج تمہارا علم بھی جواب دے گیا، یہ کہہ کے امیہ ابن خلف اپنی پارٹی کو لے کے واپس مکے میں آ چکا۔ ادھر باقی سردار بھی، ہر سردار کو ایک طرف ایک سمت دے دی گئی تھی کہ تمہیں وہاں جا کے تلاش کرنا ہے ہمارے مجرم کو۔ ایک سردار شمال میں گیا، ایک جنوب میں گیا، ایک مشرق میں گیا، ایک مغرب میں گیا، ہر سمت میں نکل چکے ہیں یہ سردار، اور اسی دوران انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہ تمام راستے بند کروا دیے کہ جو مکے سے مدینے جاتے ہیں، مکے سے مدینے جانے کی جتنی راہیں ہیں ان سب راستوں کو بند کروا دیا اور اعلان کیا کہ جب تک کہ ہماری تلاش مکمل نہیں ہو جاتی ہے
اس وقت تک کسی انسان کو مدینے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مدینے جانے پہ جو پابندی لگی ہے، جو راستے بند ہوئے، اس کی وجہ سے پیغمبر اسلام کا قیام غار ثور میں طویل ہوتا چلا جا رہا۔ اب یہ رات تو ختم ہو چکی تھی، پہلا دن گزرا اور دوسری رات آئی غار ثور میں۔ یہاں پہ مورخین اسلام کا ایک بڑا اختلاف ہے۔ عام مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر اور حضرت ابو بکر کے جانوروں کو چرانے والے عامر ابن فہیرہ یہ روزانہ رات کو پیغمبر اور حضرت ابو بکر کے پاس آتے تھے، کھانے پینے کا سامان دے کے جاتے تھے، اور جو مکے والوں نے تمام دن کوشش کی ہوتی تھی اس کی تفصیلات بتاتے تھے، اور جو اطلاع ملتی تھی کہ اب مکے والوں کا منصوبہ کیا وہ آ کے بتایا کرتے تھے۔ یہ دو آدمی یہاں آتے، بلکہ اصل میں آنے والے تو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے عامر ابن فہیرہ، حضرت ابو بکر کے جانوروں کو چراتا ہوا، کیونکہ چرواہوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں جانور لے کے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، تو وہ تو شہر سے باہر ہی رہتا تھا۔ وقت حضرت ابو بکر کے بیٹے کا یہ کام ہے کہ وہ شہر سے غار ثور تک آتے ہیں، کھانا پینا اور اطلاعات لے کے آتے ہیں، اور عامر کا کام یہ ہے کہ جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں صبح کے قریب، تو عامر اپنے جانوروں کو لے کے غار ثور کے قریب سے گزرتا تاکہ ان کے پاؤں کے نشانات اگر ہوں تو جانوروں کے چلنے کی وجہ سے پاؤں کے یہ نشانات مٹ جائیں، اور اسی دوران جو بکری وغیرہ کا تازہ دودھ ہے وہ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھی تک پہنچا دیا جائے۔ اس طرح 3 دن گزرے، اور پھر یہ روایت ہے جو عام مسلمانوں نے لکھی ہے، جو مورخین نے لکھی، کہ 4تھے دن حضرت ابو بکر کے بیٹے وہ 3 اونٹ لے کے آئے جو پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر کی سواری کے لیے تھے، اور ساتھ میں ایک راستہ بتانے والے کو بھی لے کے آئے تو جو مکے سے مدینے تک کے تمام راستوں سے واقف اور آگاہ تھا۔ اور اس انسان کے آنے کے بعد، جس کا نام عبداللہ ابن اریقط ہے، اس کے آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنا سفر اگلے دن سے شروع کیا۔ لیکن ہمارے علماء اعلام نے اس روایت کو دوسرے انداز سے لکھا، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا، خصوصاً علامہ مجلسی بہار کی 19ویں جلد میں، اور شیخ ابو جعفر طوسی اپنی کتاب عمالی میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اور سند معتبر کے ذریعے روایت دوسرے انداز سے ہمارے سامنے آتی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی روایت زیادہ معتبر، معصوم کا فرمان ہے، معتبر کا لفظ بھی توہین آمیز، بلکہ یہی روایت حق ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ پہلی رات کو مولا کائنات بستر پہ سوئے، پیغمبر اسلام صبح کے قریب غار ثور میں پہنچ گئے۔ اگلا دن اسی حالت میں گزرا کہ پہلے تو صبح سویرے مولا کائنات کو دیکھا بستر پہ لیٹے ہوئے سرداران مکہ نے، اور پھر گھبرا کے وہ مکان سے باہر گئے اور غار وغیرہ تک تلاشی لی۔ سارا دن یہ پریشانی میں گھومتے رہے۔ ہاں، مدینے کے راستے بند کیے جا چکے۔ اب جو اگلی رات آئی یہ دوسری رات ہے، یہ دوسری رات ہے۔ کل کی رات پہلی رات تھی جو پیغمبر اسلام اپنے حجرے سے نکلے تھے اپنے مکان سے۔ دوسری رات آئی تو مولا کائنات کی یہ ذمہ داری تھی، یہ علی کی فضیلت تھی، پیغمبر اسلام نے علی کے سپرد یہ ذمہ داری تھی کہ آؤ رات کے وقت اس غار میں، اور جو کچھ مکے کے حالات ہیں اور جو کچھ میری نصیحتیں اور وصیتیں ہیں وہ حاصل کرو۔ چنانچہ مولا کائنات اور رات کے اندھیرے میں غار ثور کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے طے تھا کہ پیغمبر غار ثور میں قیام کریں گے۔ کائنات کے ساتھ ہند ابن ابی حالہ ہیں۔ یہ ہند ابن ابی حالہ جناب خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے، جناب خدیجہ کے بیٹے ہیں، پیغمبر اسلام کے سوتیلے بیٹے۔ جناب خدیجہ کی جو پہلی شادی حالہ سے ہوئی تھی ان کے فرزند ہیں۔ البتہ ایک روایت جو کہ ہمارے پاس اور ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ پہلے کوئی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی حالہ جناب خدیجہ کے بہنوئی تھی، ان کی جناب خدیجہ کی بہن سے شادی ہوئی تھی۔ تو یہ ہند جو جناب خدیجہ کے سوتیلے بیٹے، ہم جناب خدیجہ کے بیٹے اور پیغمبر اسلام کے سوتیلے بیٹے کہلاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جناب خدیجہ کی بہن کے بیٹے
یہ محبان اہل بیت میں ہے، ان کا تذکرہ آگے بھی کئی مرتبہ آئے گا۔ یہ جناب ہند اور مولا کائنات غار ثور کی جانب چلتے ہیں، پیغمبر اسلام سے ملاقات ہوتی ہے، پیغمبر اسلام نے مکے کے حالات دریافت کیے اور اس کے بعد جو کچھ مولا کائنات کھانے پینے کا سامان لے کے گئے تھے یہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کل کا دن دوسرا دن ہوگا، اور یہ فطرت ہے کہ پہلے دن تلاشی، جستجو، سرگرمی، سرچ زیادہ، دوسرے دن ذرا جوش کم ہوگا، تیسرے دن اور کم ہوگا۔ تو کل رات کو آ کے بتانا کہ مکے کے حالات کیا ہیں۔ مولا کائنات واپس مکے میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جو اگلی رات آئی یہ تیسری رات ہو چکی۔ پہلی رات جب پیغمبر مکان سے نکلے، دوسری رات جب مولا کی پہلی ملاقات غار میں ہوئی، اس کے بعد یہ تیسری رات آئی۔ اس تیسری رات کو مولا کائنات نے مکے کے حالات بتائے کہ اب قریش ہیں تو بہت پریشان، بڑے فکر مند ہیں، جاسوس ان کے چاروں طرف آپ کی تلاش میں لگے ہوئے، مگر تھوڑی تھوڑی ان کو مایوسی ہونا شروع ہو گئی، اور اب ایسا لگ رہا کہ وہ لوگ اس بات کو یقینی سمجھ چکے ہیں کہ آپ مدینے پہنچ جائیں گے۔ تو پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ آج آخری رات ہے، کل کی رات کو میں غار ثور سے جانا چاہتا ہوں، اور تمہارے سپرد یہ 4 کام کیے جا رہے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے کہ تم سواری کے جانوروں کا انتظام کرو، یہ سفر اونٹ پہ طے کرنا، سواری کے جانوروں کا انتظام کرو، اور کل رات کو یہ جانور کسی طرح اس غار تک پہنچا دو۔ اس کے علاوہ راستہ بتانے کے لیے کسی ایک گائیڈ کا یا انسان کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا بھی انتظام تم کرو گے۔ تیسرا کام تمہارے ذمے یہ کہ کل، اور ایک روایت میں پیغمبر نے کل نہیں بلکہ کہا میرے جانے کے بعد جو دن آئے گا اس دن حرم میں جا کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کرنا کہ جس کی کوئی امانت رسول کے پاس ہے وہ اپنی امانت کا نشان بتائے اور اپنی امانت واپس لے جائے۔ اور چوتھا کام تمہیں یہ کرنا کہ میرے خط کا انتظار کرو، مدینے پہنچ کر میں تمہیں خط لکھوں گا، جب یہ خط تمہیں مل جائے تو تم خود بھی آنا، فواتن کو بھی اپنے ساتھ لانا، اور بنی ہاشم اور جو اب ساتھ چلنا چاہے انہیں اپنے ساتھ لے کے آنا۔ یہ 4 کام اس غار ثور میں تیسری رات کو پیغمبر اسلام نے مولا کے سپرد کیے۔ چنانچہ میں نے گزشتہ منگل کو بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو مشہور ہو گیا اگرچہ وہ غلط نہیں کہ پیغمبر ہجرت کے وقت امانتیں علی کے سپرد کر گئے اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دینا، تو اصل میں یہ واقعہ 2 حصوں میں ہوا۔ شب ہجرت امانتیں علی کو دی گئی، اور غار ثور کی تیسری رات کو یہ حکم علی کو دیا گیا کہ جب میں چلا جاؤں یہاں سے، پھر اس کے بعد اعلان کر کے یہ امانتیں ان کے صاحب تک، ان کے اہل تک تمہیں واپس کرنا۔ یہ 4 حکم مولا کائنات کو ملے، ان میں سے باقی سارے حکم تو واضح ہیں، مگر تیسرا حکم ہے کہ اپنے ساتھ فواتن کو لے کے آنا۔ فواتن فاطمہ کی جمع، اس وقت خاندان بنی ہاشم 3 محترم خاتون ایسی تھی کہ جن کا نام فاطمہ تھا، ایک تو خود پیغمبر اسلام کی بیٹی اور دوسرے مولا کائنات کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسد، اور تیسرے مولا کائنات اور پیغمبر اسلام کے بڑے چچا جناب زبیر جو حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے، ان کی بیٹی جو خاندان بنی ہاشم کی سب سے بزرگ خاتون تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب، یہ 3 خواتین خاندان بنی ہاشم، تینوں کا نام فاطمہ، تو ان تینوں کو جمع کر کے عربی میں خواتین کہا جاتا۔ یہ 4 ذمہ داریاں مولا کائنات کے سپرد کی گئی۔ مولا کائنات اب واپس جناب ہند کے ساتھ سے واپس مکے میں آ گئے۔ اگلا دن آیا۔ اچھا، اس روایت میں یہاں پہ ایک ٹکڑا ہمیں اور نظر آتا، یہ معصوم کی حدیث میں نہیں، لیکن باقی علماء نے اس کو لکھا کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے پہلا حکم یہ دیا کہ اے علی، سواری کے 3 جانوروں کا انتظام کرنا، ایک میرے لیے، ایک میرے ساتھی کے لیے، ایک راستہ بتانے والے کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہجرت کے لیے میں نے پہلے سے 2 انتہائی طاقتور اور جوان اونٹ تیار کیے تھے، اور میری خواہش یہ تھی کہ جب آپ ہجرت کریں تو میں یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو آپ علی سے کہیں کہ میرے گھر سے ہوتے ہوئے یہی اونٹ لے کے آ جائیں۔
پیغمبر اسلام نے کہا مگر جب تک کہ تم اس کے پیسے نہیں لوگے میں اس ہدیے یا تحفے کو قبول نہیں کروں گا. اور آخر پیغمبر اسلام کے اصرار کے بعد جب حضرت ابو بکر نے اس کو مانا تو مولا کائنات کے سپرد یہ ذمہ داری بھی کی گئی کہ جب اونٹ لے کے آنا تو اس کا پیمنٹ یا اس کے پیسے گھر میں ادا کر کے آنا. مولا کائنات واپس آ گئے مکے میں. اور اب تیسرا دن آ گیا ہجرت کو کہ پیغمبر مکے سے نکل چکے. آر سور میں تیسرا دن ہے پیغمبر اسلام کا. مولا کائنات نے اونٹوں کا انتظام تو کر دیا, اب رات کا انتظار ہو رہا. اور جب چوتھی رات آئی, یہ وہ رات ہے کہ آج پیغمبر کو مدینے کی جانب اپنے سفر کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا. مولا کائنات یہ اونٹ لے اس غار کے قریب آئے اور عبداللہ ابن عریقط ایک ایسا چرواہا تھا جو مکے کے اطراف کے تمام راستوں سے واقف و آگاہ تھا. دن ہی دن میں مولا نے اس سے بات کر لی تھی کہ تمہارے سپر کی ایک ذمہ داری اور تمہیں اس کی پوری اجرت دی جائے گی. اس وقت تک عبداللہ ابن عریقط مشرکین میں شامل تھا تو اس سے اجرت کی بات ہوئی تھی کہ جو تمہارے پیسے تمہارا کام ہوگا کچھ مسافروں کو غار طور سے مدینے تک پہنچا دینا, اجرت کی بات ہو گئی. اس نے نہ ہاں کہا نہ کہا, بس یہ وعدہ کیا کہ آج جو رات اب آئے گی اس کے اختتام پر میں غار طور کے سامنے پہنچ جاؤں گا. روایتوں میں یہ کہ چوتھی رات کچھ ایسی رات تھی کہ مولا کائنات زیادہ دیر اپنے گھر سے باہر نہیں رہ سکتے تھے. تو یہ تینوں اونٹ مولا نے غار طور کے سامنے چھوڑے, پیغمبر سے ملاقات تک نہ ہو اور فوراً واپس آ گئے اپنے مکان میں. اور یہاں پہ جب چوتھی رات ختم ہونے لگی تو ایک مرتبہ یہ اونٹوں کے بلبلانے کی آواز جو غار میں پہنچی تو پیغمبر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ چلو ہماری سواریاں آ چکی ہیں, اب ہمیں یہاں سے اپنا سفر شروع کرنا. ایک مرتبہ یہ دونوں باہر آئے. صبح کا وقت قریب تھا, اگرچہ ابھی اندھیرا ختم نہیں ہوا تھا لیکن بہت قریب تھا صبح صادق کا وقت. اور اسی وقت پر عبداللہ ابن عریقط بھی پہنچ گیا. جس وقت پیغمبر اسلام نے اسے دیکھا تو پہچان لیا کہ مولا نے کل رات کو بتایا تھا کہ میں اس سے وعدہ کروں گا. پیغمبر اسلام نے عبداللہ ابن عریقط سے دوبارہ کہا کہ تمہارا کام یہ کہ ہمیں یہاں سے مدینے تک لے جاؤ, ہم تمہیں جو تمہاری اجرت ہوتی ہے وہ پوری ادا کریں گے, اطمینان رکھنا. عبداللہ ابن عریقط جواب دیتا کہ میں روزانہ چرواہا ہوں, یہاں اس پورے علاقے میں اپنے جانوروں کو چرایا کرتا ہوں, میں روزانہ یہاں سے گزرا کرتا ہوں, لیکن آج سے 3 دن پہلے, سالوں سے میں اس علاقے سے گزر رہا ہوں, 3 دن پہلے میں نے جو معجزہ دیکھا اس کے بعد میں پہلے ہی آپ پر اور آپ کے دین پہ ایمان لا چکا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس علاقے سے میں سالوں سے گزر رہا ہوں یہ غار میں اس میں بھی اکثر آیا ہوں, لیکن یہ جو کھجور کا درخت مجھے ایک راتوں رات نظر آ گیا, یہ جو مکڑی کا تنا ہوا جالا مجھے راتوں رات نظر آ گیا, اور یہ جو جنگلی کبوتری کا گھونسلہ مجھے نظر آ گیا, تو میں نے ابھی کسی کو بتایا نہیں, لیکن یہ 3 معجزے دیکھ کر مجھے تو معلوم ہے, میں تو اس علاقے سے گزرتا ہوں, آپ کی سچائی اور آپ کے دین پہ ایمان میں لا چکا ہوں. اب یہ خدمت میری جانب سے قربتاً اللہ ہوگی. اور یہ کہہ کہ پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ تشریف لے چلیے, رات کا اندھیرا ہے, جتنا دور ہم نکل جائیں اتنا بہتر, اس سے پہلے کہ قریش کا کوئی آدمی ہم کو دیکھ لے. تجویز بالکل مناسب تھی. اب تینوں اونٹوں پہ یہ تینوں آدمی سوار ہوئے اور غار طور سے مدینے کا سفر شروع ہوا. میں نے گزشتہ منگل کو عرض کیا تھا کہ غار طور ویسے مدینے کے الٹی سمت میں واقع ہے. مدینہ مکے کے شمال میں ہے اور یمن کا علاقہ جنوب میں ہے. غار طور یمن کے راستے پہ واقع ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عریقط ایسے راستے سے ہم کو لے کے چلو کہ جو عام راستہ نہ ہو, جس پہ سے عام لوگ یا عام قافلے نہیں گزرا کرتے, تاکہ مدینہ پہنچنے تک قریش مکہ کو اطلاع نہ ملے. عبداللہ ابن عریقط نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ایسے راستے میں جانتا ہوں کہ جہاں سے کوئی آج تک نہیں گزرا مگر گزرنے کا راستہ بنا ہوا. میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو دریا کے ساتھ, سمندر کے ساتھ ساتھ لے چلوں گا. عرب کا نقشہ جن کے ذہنوں میں ہے ان کو معلوم ہوگا کہ مکے سے چند میل کے فاصلے پر ریڈ سی یا بحر احمر شروع ہو جاتا, جو یمبو کی بندرگاہ تک جاتا ہے, جو مدینے سے کچھ ہی قریب. یہ ساحلی علاقہ اور یہاں سے عام طور پہ تجارتی قافلے نہیں گزرا کرتے. چنانچہ عبداللہ ابن عریقط لے کے چلا پیغمبر اسلام کو. اب وہاں پہ آج جو صبح آنے والی مکے میں مولا کائنات کا وہ خریدہ شروع ہونے والا کہ امانتوں کی تقسیم کی جائے, مگر وہ
یہ واقعہ مکمل ہو کے پھر ہم اس واقعے کی تفصیل بتائیں گے. تو چوتھا دن ہے. یہاں پہ علماء اعلام میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن ایسا اختلاف کہ جو عام مومنین کے لیے اس میں زیادہ فائدہ نہیں. کہ یہ کس تاریخ کی بات؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ پہلی ربیع الاول کو پیغمبر اسلام اپنے مکان سے نکلے اور چوتھی ربیع الاول کو غار ثور سے نکل کے مدینے کی جانب چلے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 27 صفر کو پیغمبر اسلام اپنے مکان سے نکلے اور پہلی ربیع الاول کو غار ثور سے نکل کے مدینے کی جانب چلے. بہرحال یا تو پیغمبر پہلی ربیع الاول کو مکے سے نکلے یا غار ثور سے نکلے. یہ اختلاف ایسا ہے کہ مورخین کے تو کام آئے گا، ایک عام مومن کے لیے اس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں. اب ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا. یہاں پہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں، لیکن ہماری کسی کتاب میں یہ روایت نہیں. اور ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جو سنایا ہے، وہ تو کسی کتاب میں بھی موجود نہیں. مکے کے اطراف میں رہنے والے لوگ غار ثور سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی کی جانب اشارہ کر کے ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے. باوجود پوری کوشش مجھے کسی کتاب میں اس واقعے کا پتہ نہ چل سکا، لیکن جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ چیز. اب یا تو قدرتی ایک چیز بن گئی ہے، لوگوں نے اس کی مناسبت سے ایک واقعہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہو. غار ثور سے جب ہم نکلتے اور گھوم کے مدینے کے راستے پہ آتے، کیونکہ غار ثور خود مدینے کے راستے میں نہیں، الٹی طرف ہے، وہاں سے گھوم کے آنا پڑتا. تو کچھ فاصلے پر ہمیں پہاڑی پر ایک ایسا پتھر رکھا ہوا نظر آتا. یہ تو آج بھی جو لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، جتنے لوگ میرے ساتھ گئے وہ سب تو گواہ ہیں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ جاتے رہتے، ایک ایسا پتھر رکھا ہوا نظر آتا کہ جب ہم نیچے سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی عورت، پتھر کی بنی ہوئی عورت، وہ ایک ایسا پتھر کہ بالکل اس کے اندر عورت کے جسم کی اور عورت کے چہرے کی شباہت. جن صاحبان ایمان کے پاس اس کی تصاویر ہیں، ویسے تو تصاویر کھینچنا ممنوع، لیکن ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ تصاویر کھینچ لیتے ہیں، تو وہ تو ابھی بھی خود دیکھ کے تصدیق کر سکتے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پتھر. اس کے بارے میں وہاں کے رہنے والے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. موجودہ حکومت کے آنے کے بعد اب اس واقعے کے سنانے پر بھی پابندی لگ گئی کہ جب پیغمبر اسلام غار ثور سے نکلے اور عبداللہ ابن حریقت کے ساتھ مدینے کے راستے کی جانب چلے، تو یہ پورا علاقہ ابھی تک جتنی آپ نے تقریر سنی ہے اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سارا علاقہ چرواہوں کا علاقہ. یہاں پہ مختلف قبیلوں کے چرواہے اپنے جانور لے کے گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ تھوڑا بہت سبزہ اگر نظر آتا ہے مکے میں تو اسی طرف نظر آتا جو یمن کے راستے میں ہے. تو ایک عورت بھی تھی وہاں پہ جو چند جانوروں کو چرا رہی، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں. بعد میں سے قریش مکہ میں سے کوئی ادھر سے گزرا تو اس عورت نے اسے اشارے سے بتانا چاہ رہی کہ تمہارا دشمن ابھی یہاں سے گیا، جو تم لوگ اطمینان سے جا کے بیٹھ گئے، تمہارا دشمن ابھی یہاں سے گزرا. میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ کسی کتاب میں نہیں، حتیٰ یہ کہ ضعیف کتابوں میں بھی یہ واقعہ نظر نہیں آیا، مگر وہ پتھر کی عورت جو آج بھی کھڑی اس کی وجہ سے یہ واقعہ وہاں لوگ سناتے کہ اشارہ کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا اشارہ مکمل ہوتا اور یہ سردار قریش بات سمجھ لیتا، ایک مرتبہ یہ جیتی جاگتی عورت پتھر کے اندر تبدیل ہو گئی. اور کہا جا رہا کہ 1400 سال سے اب تک یہ عذاب کی ایک نشانی، دشمن پیغمبر جو عذاب دنیاوی ملتا اس کی نشانی کے طور پہ وہاں موجود. واللہ عالم کی یہ روایت صحیح ہے یا غلط جو لوگ بیان کیا کرتے ہیں. بہرحال ایک واقعہ ہمیں صحیح بخاری میں نظر آتا جس کا ہماری کسی کتاب میں پتہ نہیں، وہ یہ کہ جب غار ثور سے نکل کے یہ لوگ آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا پتھر ملا. صحیح بخاری میں لکھا ہے الصخرۃ الطویلہ، ایک لمبا پتھر ملا، اس کے سائے میں پیغمبر اسلام بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ مجھے پیاس لگی. حضرت ابو بکر نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ ایک لڑکا 12-13 سال کا لڑکا اپنے جانور چرا رہا. اس کے پاس گئے، اس کی بکریوں سے تازہ دودھ حاصل کیا، برتن کو، کیونکہ اس کا برتن اتنا صاف نہیں تھا اور پیغمبر اسلام کسی بھی کثیف یا میلے برتن کو استعمال نہیں کرتے تھے. اپنے کرتے سے اس کے برتن کو پہنچا اور پھر یہ
یہ دودھ لا کے خدمت پیغمبر میں پیش کیا. پیغمبر ایک بڑے پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے، تو ہو سکتا کہ وہ واقعہ اس بڑے پتھر کے بارے میں ہو، کیونکہ یہ جو عورت بنی یہ کافی بڑا پتھر ہے جس کے سائے میں 4, 5, 10 آدمی بیٹھ کے آرام کر سکتے. بہرحال ہمارے یہاں نہ تو وہ عورت کا واقعہ ہے اور نہ ہی یہ اس پتھر کے سائے میں بیٹھ کے پیغمبر کے دودھ پینے کا واقعہ، اور بظاہر یہ واقعہ یہاں ممکن بھی نہیں، اس لیے کہ یہ غار ثور سے تھوڑی ہی دور پہ واقع ہے. بہرحال ان تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے پتھر کی عورت کا واقعہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ اس وقت بہت سارے صاحبان ایمان جو میری زبان سے یہی واقعہ مکے کی سرزمین میں غار ثور کے نیچے کھڑے ہو کے سن چکے، تو انہیں تعجب ہوتا کہ یہ تقریر میں یہ بات کیوں نہیں آئی. خیر اب یہ قافلہ چلا جس کے اندر پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر عبداللہ ابن عریقط کی ظاہری رہبری کے اندر سفر طے کر رہے، اور یہ قافلہ جب چل رہا تو عام راستہ تو نہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ یہاں مل جاتے. اب ہمارے علماء اہل سنت کہتے کہ یہاں حضرت ابو بکر کے لیے ایک بڑا امتحان ہو جاتا کہ کوئی بھی اگر آدمی یہاں ملتا تو حضرت ابو بکر چونکہ مکے میں رہتے، تجارت کرتے رہتے تھے، تو ان کے جان پہچان والے لوگ بہت زیادہ، وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کون آدمی جا رہا. اگر حضرت ابو بکر یہ کہتے کہ یہ رسول جا رہے ہیں تو پیغمبر اسلام کی ہجرت نامکمل رہ جائے اور فوراً ہو تو دشمن تو تلاش میں ہے، پیغمبر کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر غلط بیانی کریں تو یہ بھی ممکن نہیں. تو اس وقت حضرت ابو بکر توریے سے کام لیتے، جو تقیے کی ایک قسم ہے، یہ سب کے سب علماء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف یا یہ کہ کسی کی کوئی توہین کا پہلو نہیں. کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا، تاکہ سننے والے یہ سمجھے کہ پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر کو یہ مدینے کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر کی مراد یہ تھی کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھانے والا وہی تقیہ کہ جو عام حالات میں تو ہر ایک کو بہت ہی عجیب لگتا ہے، بلکہ الزام لگایا جاتا کہ دیکھو یہ سارا کا سارا مکتب فکر یا پورا فرقہ جھوٹ بولا کرتا، لیکن تاریخ بتا رہی کہ ہجرت کے واقعات میں قدم قدم پہ یہ جملے سب کو کہنا پڑے، تو حضرت ابو بکر کے یہ جملے کو تمام علماء اسلام نے بڑے احترام کے ساتھ نقل کیا کہ حضرت ابو بکر کے لیے اس وقت صاف حقیقت بیان کر دینا پیغمبر کی جان کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ سننے والا غلط فہمی میں بھی رہے، پیغمبر اسلام کو نقصان بھی نہ پہنچے اور جھوٹ بھی زبان سے نہ نکلنے پائے. بس اسی کو ذرا بدل دے تو یہ ہمارا مسئلہ تقیہ بن جاتا. خیر یہ قافلہ چل رہا. ادھر 3 دن کے بعد جب قریش نے یہ دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا نشان اور عطا پتہ نہیں مل رہا، اور پھر مولا کائنات نے امانتوں کے واپس کرنے کا اعلان کر دیا، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی، تو قریش سمجھ کہ علی کا یہ اعلان بھی ایک دلیل بن رہا کہ پیغمبر اس علاقے سے جا چکے. ادھر تجارتی قافلوں کا زور بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ راستہ کب تک بند رکھا رہے گا. قریش نے وہ جو ناکہ بندی کی ہے مدینے کی سڑک کی، وہ 4تھے دن ناکہ بندی توڑ دی، اپنے آدمیوں کو بلا لیا، مگر اس مایوسی کے عالم میں بھی ایک اعلان کیا تاکہ، اور بڑا بھاری اعلان، تاکہ اس کی وجہ سے ہی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. عرب میں 100 اونٹ یہ بہت بڑا انعام سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ تھی، جس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. جب حضرت عبد المطلب کے پاس تھوڑا اندازی میں اپنے 10ویں بیٹے کا نام نکلا کہ اسے شہید کرنا جناب عبداللہ کو، وہ واقعہ چکا، تو پھر 10 اونٹوں کا خورا ڈالا گیا، 100 اونٹ قرار پائے. 100 اونٹ آج کل کے حساب سے بھی 15-16 لاکھ بنتے ہیں، تو آج سے 1400 سال پہلے یہ کروڑوں کا انعام تھا، بہت بڑا انعام، ایک انسانی جان کی قیمت کے برابر. عربوں میں اعلان ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے مجرم کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. ایک ایسا زبردست اعلان کہ اس کی لالچ میں پتہ نہیں کتنے نوجوان گھروں سے نکل کے پیغمبر اسلام کو تلاش کرنے لگے، اور یہ اعلان رفتہ رفتہ پھیلتا چلا گیا. اب جس وقت پیغمبر اسلام وادی قدیس سے گزر رہے تھے تو وہاں کے سردار کے کان تک بھی یہ اعلان پہنچا. وادی قدیس مدینے اور مکے کے راستے میں ایک مقام ہے. یہ پیغمبر کا جو سفر تھا، ایک بات میں ضمن عرض کر دوں کہ پیغمبر کا جو سفر تھا، ابھی آپ نے سنا کہ عام راستے سے ہٹ کے تھا،
موجودہ سعودی حکومت نے حال ہی میں 3 سال پہلے جو سڑک بنائی ہے مکہ مدینے کی، یہ سڑک بالکل اسی راستے سے بنائی گئی جس میں پیغمبر اسلام نے ہجرت کا سفر کیا تھا. اس لیے اس سڑک کا نام ہی ہے شارع الہجرہ، ہجرت کی سڑک. 1400 سال سے یہ راستہ متروک تھا، اس سے کوئی آدمی نہیں جاتا تھا. جن لوگوں نے سن 1984 سے پہلے حج یا عمرہ کیا وہ بھی پرانے راستے سے گئے تھے جو قریش مکہ کا تجارتی راستہ تھا. 1984 میں یہ سڑک مکمل ہوئی ہے. اس کے بعد سے جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ یہی راستہ ہے جس کا نام ہے طریق الہجرہ یا شارع ہجرہ یا ہجرت روڈ. اس راستے میں مکے سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ایک جگہ آتی ہے وادی قدید، اس کا نام لکھا ہوا ہے بہت بڑا. یہاں وادی قدید میں 2 اہم واقعے پیش آئے پیغمبر اسلام کو، اس لیے میں نے اس کا تعارف کرا دیا. وادی قدید میں ضمن یہ بات عرض کر دوں اور کہ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ قدید لکھا ہے تو پڑھتے ہیں قدید، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غدیر تھا جس کا نام بدل کے قدید کر دیا گیا. بہرحال یہ ایک اشتباہ ہے، اس کا اصلی نام ہی وادی قدید ہے. اس میں 2 اہم واقعے پیش آئے پیغمبر اسلام کو. وادی قدید سے پیغمبر گزر رہے، یہاں پہ سمندر بہت قریب آ جاتا. وادی قدید میں قبیلہ رہتا تھا بنو مدلج. وہاں تک بھی یہ اعلان پہنچ گیا کہ پیغمبر اسلام کو ڈھونڈنے والے کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. جیسے آج کو اعلان کرے کہ آپ کو 10 کروڑ روپے ملیں گے، یہ اعلان وہاں بھی پہنچ گیا. اب اس قبیلہ بنو مدلج کا سردار، اس کا نام ہے سراقہ. وہ سراقہ بیٹھا ہوا ایک دن اپنی بیٹھک میں، جو سردار کی بیٹھک ہوتی ہے چوپال ہوتی، کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں آیا کسی قبیلے کا. بات یہ ہو رہی تھی اس کے آنے سے کچھ پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی مکے والوں کا وہ مجرم کتنا خطرناک مجرم کہ اس کے لیے اتنا بڑا انعام اعلان کیا گیا. کاش ہمیں مل جائے. ہر آدمی یہی کہہ رہا کاش وہ انعام ہم کو مل جائے، ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں، ہمارے تو بچوں اور بچوں کے بچوں کی زندگی بن جائے. جب اس قسم کا انعام کوئی سنتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ بھائی کاش پرائز بانڈ میں 5 لاکھ کا پہلا انعام ہمیں نکل جائے. وہ جو شیخ دلی جیسے منصوبے لوگ بنانے لگتے ہیں، یہ موضوع چل رہا. اور اس وقت ہر جگہ یہی موضوع چلتا، ہر چوپال میں، ہر بیٹھک میں، ہر قبیلے میں. کہ اتنے میں ایک آدمی اسی قبیلے وہ کسی کام سے باہر گیا تھا قبیلے سے، واپس آیا. اور جو طریقہ ہے کہ شام کو سب لوگ آ کے چوپال میں بیٹھتے ہیں، بیٹھک میں، اتاق میں، وہ بھی وہاں پہنچا. اس نے جو یہ بات سنی اس کے کان میں یہ بات پڑی تو اس نے ایک مرتبہ کہا ارے ایسے کوئی آدمی. ابھی جو میں آ رہا تھا تو 2 گھنٹے پہلے سمندر کے کنارے کنارے مجھے 3 آدمی جاتے ہوئے نظر آئے اور تینوں آدمی اس طرح سے جا رہے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانا اور چھپانا چاہتے. یہ جو سنا تو سارا قبیلہ متوجہ ہو گئے. اگر سردار قبیلہ سراقہ، سردار بہرحال عام آدمیوں سے زیادہ ہوشیار و تجربے کار و ذہین ہوا کرتا تھا. وہ فوراً سمجھ گیا کہ وہی لوگ ہوں گے، مگر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ اگر قبیلے والوں کو اطلاع مل گئی تو سب لوگ دوڑ پڑیں گے. 5 کروڑ یا 10 کروڑ کا انعام مل رہا اور میرے حصے میں ایک چھوٹا سا، فقط ایک چھوٹا سا ٹکڑا آئے گا اس انعام کا. ایسا کرو کہ ان لوگوں کو پتا بھی نہ چلے، ان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے. اس نے کہا اچھا وہ 3 آدمی، وہ تو میں نے 3 آدمیوں کو کسی کام سے بھیجا تھا، وہ تو میرے بھیجے ہوئے آدمی تھے. تم نے بھی کیا غلط غلط خبر اور افواہ پھیلا کے سب کو پریشان کر دیا. اب سردار قبیلہ نے یہ بات کہی تو خیر لوگوں کے ذہن سے نکل گئی یہ بات اور پھر کسی اور موضوع پہ بات ہونے لگی. مگر سراقہ تو پہچان گیا کہ یہ کون. چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد بہانہ بنا کے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر میں آیا. کنیز سے کہا کہ میری سواری کا جانور لے کے آؤ. اب جس وقت سواری کا جانور استعمال نہیں ہوتا اس وقت اسے چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا. تو کہا جاؤ وہاں سے میری سواری کا جانور لاؤ، لیکن دیکھو خیال کرنا بہت چپکے سے اسے لے کے آنا اور مکان کے پچھلی طرف لانا. ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے سے لاؤ اور لوگ دیکھ لیں اور کسی کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے کہ بیٹھے بٹھائے ہمارا سردار کہاں جا رہا. چنانچہ کنیز گئی چپکے سے چراگاہ سے جہاں سارے قبیلے کے جانور پھرتے، سردار کے گھوڑے کو کھول کے لائی اور مکان کے سامنے کے نہیں بلکہ پچھلے رخ پہ لا کے اس کو کھڑا کیا. جلدی جلدی سین وغیرہ کسی گئی. سراقہ نے لباس بدلا، اپنے ہتھیار ساتھ میں لیے، مگر ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے. ہتھیار دیکھے گا سمجھ جائیں گے کہ شاید کسی دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں. چنانچہ چادر اور کمبل وغیرہ ڈالا میزے پر، اس کے نیچے چھپا کے ہتھیاروں کو مکان کے سامنے کے دروازے سے نہیں بلکہ پچھلی دیوار کو پھاند کے نکلا. وہاں پہ کنیز سواری کا گھوڑا لے کے تیار کھڑی.
چپکے سے جا کے بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتا چلا اپنے خداؤں سے کہ اس وقت کسی کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑنے پائے، ورنہ اتنا بڑا انعام اور دوسرے اس میں شریک بن جائیں گے۔ خیر وہ آدمی جو اس وقت اطلاع لے کے آیا اس سے باتوں باتوں میں سراقہ نے تفصیل معلوم کر لی تھی۔ یہ باتیں تو تاریخ کے پیجز پر نہیں، اوراق پر نہیں، لیکن وہ عقل بتاتی کہ ارے وہ تو میرے آدمی کہاں تک پہنچے تھے، اس طرف سے گزر رہے تھے، اس طرح کر کے سب کچھ لیا۔ اب اس وقت اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا چلا اور پیغمبر اسلام کے اس چھوٹے سے قافلے سے راستے میں جا لیا اسی وادی قدیس کے اندر۔ اچھا اب عربوں کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی یہ لوگ سفر پہ نکلتے گھر میں بھی اور سفر میں بھی تو ہمیشہ اپنے پاس 3 تیر رکھا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ 3 تیر رکھا کرتے تھے جو دشمن کے لیے نہیں ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے فال نکالنے کے لیے۔ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا افعل، ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، اور ایک پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ افعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرو، لا تفعل یہ کام نہ کرو، تیسرا تیر بالکل خالی۔ یہ 3 تیر رکھتے تھے اور جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے، جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ استخارہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، وہ اپنے بتوں سے رجوع کرتے تھے اور تیر نکالتے تھے۔ یہ باتیں بہت پہلے بیان ہو گئی تھی اور اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہمارا موضوع سیرت رسول، یہ عربوں کے مذاہب اور بتوں سے کیا تعلق، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بات کی تقاریر میں بار بار یہ باتیں دوہرائی جائیں گی۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا۔ یہ لات و منات اور عزا سارے عربوں کے بت نہیں تھے، لات کو ماننے والے الگ، منات کو ماننے والے الگ، عزا کو ماننے والے الگ۔ تو خیر اب جس قبیلے کا جو بت ہے، جو بھی بت ہے اس کا، جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تو اپنے ترکش سے تیر کو نکالتا تھا آنکھ بند کر کے اور کمان میں رکھ کے جو اس کے بت کی صرف ہے، کیونکہ بت بھی سب مکے میں نہیں تھے، الگ الگ شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب وہ جس بت کا ماننے والا وہ گویا اس کا قبلہ ہو گیا، اس قبلے کی طرف رخ کر کے تیر کو پھینکتا، البتہ باقاعدہ تیر کمان نہیں بلکہ چھوٹا سا نشانہ لیتا تھا کہ 2 گز جا کے دور جا کے تیر گرا، وہاں پہنچ کے تیر کو اٹھاتا تھا۔ اگر تیر نکلتا تھا کام کرو تو یہ سمجھتا تھا اچھا آیا، تیر پہ لکھا ہوتا تھا نہ کرو لا تفعل برا آیا، تیر پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا ایک مرتبہ دوبارہ مجھے فال نکالنا، یہ تیروں سے فال نکالنے کا طریقہ تھا۔ تو یہ سراقہ پیغمبر اسلام کی تلاش میں چلا، جب ایک منزل پہ پہنچا تو اسے سامنے ریت کے ٹیلوں کے قریب 3 اونٹ نظر آئے کہ جن میں سے تینوں پر کوئی نہ کوئی سوار تھا۔ سمجھ گیا کہ میں اپنی منزل مقصود پہ آ چکا ہوں، اب آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، ان لوگوں کو گرفتار کروں یا نہ کروں، یہ ایک بڑا مسئلہ۔ چنانچہ اس نے تیر نکالا اور تیر کے ذریعے سے فال نکالی، تیر کے ذریعے سے پہلی فال یہ نکلی کہ لا تفعل، خبردار یہ کام انجام نہ دینا۔ ایک مرتبہ واپسی کا ارادہ کیا، چند قدم واپس چلا ہوگا، دل میں لالچ آ گئی۔ جس طرح ہمارے یہاں استخارے تک میں یہ ہوتا، استخارے میں منع آ گیا ہے، اب انسان کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کرتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے استخارے کا موقع بن جائے اور شاید دیتے جاؤ استخارہ کہیں نہ کہیں تو ہاں آ جائے گا، اسی کے اوپر عمل کر لیں گے۔ چنانچہ طالب سے بھی استخارہ، اس سے بھی استخارہ، اس سے بھی استخارہ، تو سراقہ کے دل میں بھی لالچ ہے، کروڑوں کا معاملہ۔ چند قدم گیا، کہا ایک مرتبہ اور دیکھ لو اس سال، پھر ایک مرتبہ اس نے تیر پھینکا، پھر آیا کہ نہ کرو، پھر واپس ہو گیا، پھر لالچ آئی، پیسہ تو بہرحال بڑی چیز، پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے فال نکالی، پھر یہی آیا کہ لا تفعل، خبردار یہ کام نہ کرنا، مگر پھر بھی ایک مرتبہ لالچ آئی اور وہ موڑا کہ نہیں شاید مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے آج فال نکالنے میں، ورنہ یہ کام میں فائدہ ہی فائدہ، اس میں ممانعت کیسے آئے گی، یہ سوچ کے اس نے گھوڑے کے رخ کو پھیر ہی دیا پیغمبر کی طرف۔ اور اب آ رہا ہے پیغمبر اسلام کے سامنے، پیغمبر اسلام کے قریب جس وقت یہ پہنچا تو عام تاریخوں میں لکھا کہ پیغمبر اسلام تلاوت قرآن کر رہے تھے، انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون آیا، لیکن ہمارے علماء نے جو چھٹے امام کی حدیث نقل کی ہے بہار اور عمالی میں، اس میں یہ جملہ ہے کہ نہیں پیغمبر نے دیکھا کہ کون آ رہا، ہاتھ اٹھائے، اللہم اکفنی من شر سراقہ بما شئتا، پروردگارا تو مجھے سراقہ کے شر سے اپنی قدرت کے ذریعے سے محفوظ کر لے اور بچا لے۔ یہ ایک سنت ہے پیغمبر کی کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں دیکھنا بھی ہے کہ کون سا خطرہ آ رہا
یہ توجہ ہٹا کے بیٹھ جانا، توجہ نہ دینا، جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، شترمرغ کی طرح ریت میں گردن چہرے کو چھپا کے یہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں گے، یعنی ہر خطرے کا سامنا کریں، ہر خطرے کو پہلے سے بھانپیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ شر سے آپ کو بچائے۔ تو معصوم کی حدیث ہے، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہم حفظنی من شر سراقہ بما شئت، اس سراقہ کی شر سے مجھے اپنی قدرت اور اپنی مصلحت کے تحت بچا۔ اور ادھر پیغمبر نے دعا کی، ادھر ایک مرتبہ چلتے چلتے سراقہ کا گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے اور گھٹنوں تک ریت کے اندر دب کے رہ گیا۔ اب سراقہ کی عجیب حالت، صحرا میں کسی کا جانور کھو جائے یہ تو گویا اس کی یقینی موت ہے اور بڑی اذیتناک اور دردناک موت۔ اب کیا کرے سراقہ، سمجھ میں نہیں آ رہا، دوڑ کے آگے بڑھا، پیغمبر اسلام کے قریب آیا اور ایک مرتبہ کہا کہ میں سمجھ گیا۔ اگر یہاں پر پھر اختلاف ہے، عام علماء نے لکھا، علماء اسلام نے، کہ سراقہ سمجھا کہ میں نے فال کی مخالفت کی اس لیے مجھے یہ مصیبت آئی، مگر ہماری روایتوں میں ہے کہ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ شخص ہے، میں نے اس کو ہاتھ اٹھا کے دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں اس پریشانی میں پڑا ہوں۔ دوڑ کے آیا اور کہا کہ اے شخص، میں نے تیرے خلاف ظلم کرنا چاہا مگر تو میرے حق میں دعا کر کہ میں اس مصیبت و پریشانی سے بچ جاؤں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ نادم ہے، ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگارا اس کے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلا۔ گھوڑا ایک مرتبہ خود بخود اوپر آ گیا ریت کے، سراقہ بیٹھا، واپس موڑا گھوڑے کو، واپس جانا چاہتا، پھر لالچ آ گئی دل میں، ارے کروڑوں روپے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تو شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہوگا۔ اب دوسری طرف سے راستہ بچا کے گھوڑے کو لے کے آیا، جیسے ہی پیغمبر کے قریب پہنچا پھر ایک مرتبہ ریت پھٹی اور اس کا گھوڑا گھٹنوں تک ریت کے دریا میں غرق ہو گیا۔ پھر گھبرا کے پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر کی دعا سے گھوڑے نے نجات پائی، واپس چلا، پھر لالچ میں ایک مرتبہ زور مارا، پھر پلٹ کے آیا۔ تیسری مرتبہ روایت یہ ہے کہ پہلی دو مرتبہ گھٹنوں تک، لیکن اب تیسری مرتبہ اس کا گھوڑا پورے پیٹ تک ریت کے دریا میں غرق ہو چکا تھا۔ اب جو یہ منظر دیکھتا تو ایک مرتبہ سچے دل سے اسے احساس ندامت ہوا، پیغمبر کے پاس آتا اور کہتا کہ میں نے بڑی غلطی کی اور بار بار آپ کا معجزہ دیکھنے کے باوجود میں نے آپ کے خلاف ظلم کرنا چاہا، اب سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے ایک مرتبہ پھر اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں اس کا گھوڑا ریت کے دریا سے پھر نکل کے آیا۔ اب وہ واپس جانے کے بجائے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا پیغمبر کے قریب آیا، کہا یہ میرا مال ہے، یہ میرا غلام ہے، سردار قبیلہ سرے کبھی نہیں جاتا، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا مال ہے۔ مال کیا مطلب؟ اس کے نیزے، اس کے تیر، اس کی تلوار، ہر ایک چیز کی قیمت تھی اس زمانے میں، جس طرح آج کلاشنکوف کوئی سستی چیز تو نہیں، اس زمانے کی تلوار یا نیزہ کوئی سستی چیز نہیں، یہ سب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، میرا وہ پروردگار جس نے تیرے شر سے مجھے بچایا ہے وہی میرے تمام امور کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ سراقہ انتہائی حیران و پریشان کہ میرے نزدیک معمولی سی دولت اتنی اہمیت رکھتی ہے اور یہ حالت سفر میں ہے، حالت غربت میں ہے، اپنے پورے وطن کو چھوڑ کے آ رہا اور اتنا زیادہ اس کے پاس قناعت کا جذبہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنا تیر آگے بڑھایا کہ چلے اور کچھ نہ صحیح یہ تیر لے کے جائیے، جس طرح آج کل کوئی بڑا آدمی کارڈ دیتا ہے اپنا کارڈ، یہ کارڈ لے جائیے آگے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اس نے اپنا تیر بڑھایا، یہ میرا تیر ہے، ہر قبیلہ اپنے تیروں پر اپنا نام لکھتا اور اس پورے علاقے میں کیونکہ میرا قبیلہ سب سے بڑا، یہ تیر آپ لے کے جائیے، جہاں آپ اس کو دکھائیں گے خود بخود لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ پیغمبر اسلام نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، کہا کہ جس کے بھروسے پہ ہم گھر سے نکلیں وہی ہماری ہر مشکل کو دور کرنے والا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو سراقہ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا کہ میں آپ پہ ایمان دلانے کو تیار، مگر کوئی تو آپ خدمت مجھ سے لیجیے، نہ آپ مال لے رہے ہیں نہ آپ میرے تعلقات کو تو جب واپس جا تو جہاں اس راستے پہ آنے والوں کو روکتا جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے قبیلے سے کوئی آدمی اس راستے پہ نہیں آئے گا، اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ یہاں پر ہمارے برادران اہل سنت ایک روایت کو اور نقل کرتے جو ہماری کسی کتاب میں نہیں ملتی، بلکہ کچھ علماء اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ اسی موقع پہ پیش آیا تھا یا بعد میں۔ واقعہ یہ کہ جب یہ ساری بحث وغیرہ مکمل ہو گئی اور پیغمبر نے سراقہ کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا اور وہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ میں تو
100 اونٹوں کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا، اور جس کو واقعاً ضرورت وہ اس طرح سے میری دولت کو ٹھکرا رہا، تو پیغمبر نے اس کی حیرت کو دیکھ کے کہا، یہ ہماری کتاب کی روایت نہیں، پیغمبر نے اس کی حیرت کو دیکھ کے کہا، تو اتنی سی بات سے حیران، اس وقت تجھے کتنی حیرت ہوگی جب ایران کے بادشاہ کسرا کنگن لائے جائیں گے اور تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے تعجب کے ساتھ دیکھا، کون آدمی یہ بات کہہ رہا جو خود غریب الوطن، جو خود اپنے دشمنوں سے، سراقہ کے ذہن میں تو یہی جو خود اپنے دشمنوں سے بچ کے بھاگا، جسے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی، جس کے بعد پر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں، اور بات کیا کر رہا ہے؟ ایران کا بادشاہ۔ اس زمانے کا ایران ایسا تھا جیسے آج کا امریکہ اور روس سپر پاور، اس کے بادشاہ کا سونے کا کنگن اور یہاں آئے گا، بڑی عجیب بات اسے لگی، لیکن ابھی ایک معجزہ دیکھ چکا تھا تو مذاق تو اس سے نہیں اڑایا، دل میں بے یقینی رہی۔ اور جب خلافت ثانیہ کے زمانے میں، پوری روایت ہماری کتابوں میں نہیں، خلافت ثانیہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور شاہ ایران کے سارے جواہرات اور سارے زیور لائے گئے مدینے کے اندر، تو اس وقت ایک مرتبہ عام مسلمانوں کو وہ واقعہ معلوم تھا، خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا کہ پیغمبر نے سراقہ سے یہ وعدہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا ڈھونڈ کے لاؤ سراقہ کو۔ سراقہ مسلمان تو ہو چکا تھا اس وقت، اسی واقعے کے بعد، مگر بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اسے بلایا گیا اور اس کے ہاتھوں میں کسرا کے یہ کنگن پہنائے گئے اور اس سے کہا گیا دیکھ آج تو تیرا یقین کامل ہوا یا نہیں، لیکن یہ واقعہ یہ بھی نہیں کہ ہمارے علماء نے اس کو رد کیا، لیکن اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، ہماری کتابوں میں بس اتنی بات ہے کہ جب یہ واقعہ مکمل ہوا اور سراقہ پیغمبر سے یہ وعدہ کرتا ہوا کہ ہاں میں آپ کے پیچھے آنے والوں کو روکوں گا، واپس گیا تو اس کے بعد پھر سراقہ کا تعلق ختم ہو گیا، دوبارہ تاریخ اسلام میں اس کا نام نظر نہیں آتا ہماری کتابوں میں۔ اب پیغمبر کا قافلہ آگے بڑھ رہا، پیغمبر اسلام تھوڑی دور گئے تھے کہ دو واقعات پیش آئے۔ وادی قدیب کے فوراً بعد جوفا کا مقام، جوفا اور رابع، جس کے قریبی غدیر خم کا مقام بھی ہے۔ جوفا جہاں سے حالت مجبوری میں احرام پہنا جاتا اور کراچی سے حج اور عمرے پہ جانے والے تو زیادہ تر وہیں جا کے احرام پہنتے۔ جوفا اور رابع کے درمیان جب پیغمبر اسلام پہنچے، اچھا جوفا وہ مقام کہ جہاں سے مکے کا ہر تعلق ختم ہو جاتا، کیونکہ یہ وہ آخری سرحد جس کے بعد سارے قافلے، یعنی جس کے بعد 4-5 سڑکیں الگ الگ ہو جاتی۔ جوفا سے مکے تک ایک سڑک ہے، یہاں سے سڑکیں الگ ہوتی ہیں، یہیں پہ غدیر خم کا میدان۔ پیغمبر نے اسی لیے تو یہاں پہ قافلے کو روکا تھا غدیر میں، اور اعلان ولایت کیا تھا کہ اب یہاں سے قافلے الگ الگ ہونے والے۔ تو جب پیغمبر یہاں پہنچے تو گویا اب مکے سے آخری تعلق بھی ختم ہو رہا، ابھی تک راستہ تو وہی مکے والا راستہ۔ ایک مرتبہ مکے کی یاد پیغمبر اسلام کو آئی اور جبرائیل نازل ہوئی، اور قرآن کے 28ویں سورہ قصص کی ایک آیت کو پیغمبر اسلام پر بطور وحی بھیجا گیا۔ یہ وہی آیت ہے کہ جو آج بھی مسافر کو رخصت کرتے وقت پڑھنا مستحب ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ شخصیت کے وہ ہستی کہ جس نے تم پہ قرآن کو فرض کیا وہی ایک دن تمہیں واپس لے کے جائے گی۔ یہ مکے کی جدائی میں جب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے تو عین اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب پریشان نہ ہو۔ بظاہر بڑی بے کسی اور بے بسی میں مکہ چھوڑنا پڑا، مگر وہ کہ جس نے قرآن نازل کیا، جو لوح محفوظ سے دنیا میں قرآن بھیج رہا، وہی تمہیں واپس مکے تک پہنچائے گا۔ اور آج کی مستحب یہ کہ اگر کوئی آدمی سفر پہ جا رہا تو اس کے داہنے کان میں آپ قرآن کی آیت پڑھیں تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ آیت سفر ہجرت میں رابغ اور جوفا کے درمیان غدیر خم کے قریب والے میدان میں نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام کو ایک اطمینان ہوا، اب یہاں سے راستے الگ الگ ہو رہے ہیں۔ اب پیغمبر نے مدینے کی سڑک کو اختیار کیا، پیغمبر آگے بڑھے۔ ایک واقعہ راستے میں اور پیش آ گیا، یہ واقعہ ایسا کہ جس کی تھوڑی تفصیل اس لیے ضروری ہے کہ غلط فہمی پیدا ہو جائے، اگر تفصیل میں نے بیان نہیں اور وقت بہت کم رہ گیا تو جلدی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے علماء اسلام میں کہ کیا مختلف چیزوں سے فال لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ قرآن اور حدیث تو اپنی جگہ پر، فال لینے کی اجازت ہے یا نہیں۔ مثلا جو ہمارے یہاں ہوتا کہ کوا بولا تو مثلا مسافر آئے گا،
یا آنکھ پڑک رہی ہے تو کوئی مصیبت آئے گی، یا اکیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو کہیں سے دولت ملے گی، یہ جو فال لی جاتی کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ بہت بڑا. اور اسی ایک مسئلے کی وجہ سے اب جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں علماء میں اختلاف ہو گیا. بعض علماء یہ کہتے کہ پیغمبر تک فال لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ بری فال لینا غلط، اور پیغمبر نے کبھی کسی چیز سے بری فال نہیں لی. اچھی فال لینا ہمیشہ صحیح، اچھا یعنی بدشگونی والی فال لینا غلط، نیک شگون والی فال لینا بالکل صحیح. بلکہ عربی میں فال کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کسی اچھے خیال کو دل میں رکھا جائے، اور برا خیال اگر دل میں رکھا جائے اسے تطیرہ کہتے ہیں. پیغمبر کبھی تطیر نہیں کرتا ہے، تفاعل کرتا، فال لیتا. چنانچہ اس کے بعد یہ واقعہ سنیے کہ جب پیغمبر اسلام وادی قدیس سے نکل کے مدینے کے راستے پہ قدم رکھ رہے تھے تو بریدہ اسلمی، اس زمانے میں یہ کافر، جس کا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، چھوٹا قبیلہ کوئی 100-200 آدمی ہوگا، اسی راستے میں تھا. اسے اطلاع ملی کہ ایک مکے سے جو مجرم بھاگا تھا وہ میرے علاقے سے گزر رہا. یہ معاذ اللہ انہی لوگوں کے جملے میں پیش کر رہا. چنانچہ وہ 70 نوجوانوں کا قافلہ لے کے آیا اور پیغمبر کے راستے کو روکا. اچھا اب یہ آپ دیکھیے گا کہ پیغمبر تو جتنے دوست یا دشمن مل رہے ہر ایک کے مزاج کے اعتبار سے پیغمبر اس سے بات کرتے. جیسے سوراقہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس سے صرف سختی کے ساتھ بات کی جا سکتی. بریدہ ایک شاعر آدمی اور ایک بہترین خطیب. چنانچہ پیغمبر نے نہ اس کے گھوڑے کے بارے میں دعا مانگی، نہ کسی اور طریقے سے اسے روکا، بلکہ جو شاعر قسم کا آدمی اور اس کو اپنی زبان سے بڑا فخر ہے کہ میں بہترین عربی جانتا ہوں، پیغمبر نے اس کو اس کے ہی ہتھیار سے شکست دی کہ جس وقت وہ پیغمبر اسلام کے راستے میں آ گیا پیغمبر کا راستہ روک لیا. پیغمبر کو معلوم ہے کہ کون آدمی. پیغمبر نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام بریدہ. پیغمبر اسلام نے کہا اچھا بڑا اچھا نام ہے، برادہ امرونا. بریدہ سے پیغمبر نے لفظ برادہ بنایا. ہمارا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. برادہ کے معنی عربی میں ٹھنڈا ہونا. ہمارا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، گرمی ختم ہو گئی، میری معاملہ سہل ہو گیا. بریدہ ذرا چونکا. پیغمبر نے پوچھا تمہارا قبیلہ کیا؟ کہا بنو اسلم. پیغمبر نے کہا سلمنا. اسلم سے سلمہ کا لفظ نکالا، یعنی ہم سلامت ہو گئے، ہم پر سلامتی آ گئی، ہم محفوظ ہو گئے. بریدہ اور چونکا. پیغمبر نے کہا بنو اسلم تو بہت بڑا قبیلہ، اس کی کون سی شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا بنو سہام. پیغمبر نے کہا خراجہ سہم کا، یعنی سہام سے سہن کا لفظ نکالا کہ تمہارا تیر خارج ہو گیا، یعنی تم ناکام ہو گئے. ایک مرتبہ چونک اٹھا بریدہ. اب دیکھیے سوراقہ کا مقابلہ پیغمبر نے کیا، اس کے گھوڑے کو ایک مصیبت میں ڈال کر، یعنی معجزے کے ذریعے. بریدہ اپنے آپ کو بہترین ادیب و خطیب و شاعر سمجھتا، تو پیغمبر ایک ایک جملہ اس کا سنتے ہیں، ایک فال بھی نکالتے جاتے ہیں. برادہ امرونا، تمہارا نام بریدہ ہے، برادہ امرونا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. تمہارا قبیلہ بنو اسلم ہے، سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے. تمہارے خاندان کا نام بنو سہام ہے، خراجہ سہمک، تمہارا تیر خارج ہو گیا، یعنی تم ناکام ہو گئے. ایک مرتبہ چونک اٹھا. کہا بریدہ کہ ساری زندگی میں لوگوں کو چیلنج دیتا تھا، مگر اس انداز سے کبھی کسی نے مجھ سے بات نہیں کی. اے شخص تیری زبان، ایک اے شخص تیری زبان میں کیسا اعجاز ہے، تیری زبان کا معجزہ سن کے مجھے یقین آ گیا کہ تو سچا رسول ہے. مکے سے آنے والے، یہ مکے مدینے کے راستے سے ہے، مکے سے آنے والے قافلے تیرے بارے میں بتاتے تو تھے، لیکن جو سنی ہوئی بات ہے وہ دیکھی ہوئی بات کی مانند کہاں ہوتی. بس میں تیرے ہاتھ میں اسلام قبول کرتا ہوں. اور اس کے 70 نوجوان ساتھیوں نے اسلام قبول کیا. سفید پگڑی پہنتا تھا. کہا 3 آدمی اکیلے جا رہے، ہم مسلمان. اپنی پگڑی کو کھولا، اپنے نیزے پہ بلند کیا، کہا یہ جھنڈا ہے اور ہمارا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، ہم آپ کو مدینے تک پہنچائیں گے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ روزہ کہا تم نے اسلام قبول کیا، تمہاری آخرت بہتر ہو گئی، مگر اتنے جوش سے کام نہ لو، ابھی تم یہی ٹھہرو، جب ہم مدینے پہنچ جائیں گے اور تمہاری ضرورت پڑے گی اس وقت تمہیں بلائیں گے، اس وقت تم آنا. کیونکہ لازمی طور پر 70 آدمی، ابھی پورا راستہ طے کرنا، آدھا راستہ باقی رہ گیا. دشمنوں سے 3 آدمیوں کا بچنا آسان ہے، 73 آدمیوں کا لشکر تو بہت مشکل سے چھپا رہے گا. اپنے جوش میں وہ پیغمبر کے مقصد کو نقصان پہنچا جائیں گے. ہر جگہ جوش سے کام نہیں چلتا. پیغمبر نے کہا تم یہی ٹھہرو، تم محفوظ بھی ہو، کیونکہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ لوگ مسلمان ہو گئے.
صرف ان 3 آدمیوں کو معلوم ہے، ہمیں جانے دو، یہ کہہ کے پیغمبر آگے بڑھے. اور جب بریدہ سے رخصت ہو کے پیغمبر آگے بڑھے تو پھر ایک معجزہ پیغمبر نے دکھایا جو کربلا کے واقعے تک معجزہ زندہ رہا. واقعہ کربلا کے بعد وہ معجزہ ختم ہوا، معبد کا معجزہ. لیکن کیونکہ وقت خاصا گزر گیا اور میرا آپ سے وعدہ کہ میں اب آپ کو بہت زیادہ زحمت میں نہیں ڈالوں گا، صرف اتنا کہ جو موضوع کے اعتبار سے ضروری وہ بات تو مکمل کر لوں گا، ورنہ 10 بجے تک ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. تو آج ہجرت کی نئی تقریر ہے. الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہجرت کے عنوان پہ یہ 9 تقریریں ہو گئی اور ابھی واقعہ تھوڑا گیا، یعنی آئندہ تقریر میں جا کے کہیں پوری 10 تقاریر کے ساتھ ہجرت کا واقعہ مکمل ہوگا. پھر مدینے کے انتہائی دلچسپ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. ابھی پیغمبر اسلام کا ایک معجزہ رہ گیا ہے، جس کے بعد پیغمبر مدینے میں داخل ہوں گے. اور مکے میں مولا کائنات کا ایک معجزہ ہے جسے انجام دے کے مولا بھی مدینے کے اندر آئیں گے. انشاءاللہ ہماری آئندہ تقریر پیغمبر اسلام قبا پہنچیں گے، مولا کائنات مکے میں معجزہ دکھا کے قبا میں آئیں گے، رسول والی ایک ساتھ مدینے میں داخل ہوں گے، حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنیں گے. اور اگر وقت ملا تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر مدینے کے اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر پیغمبر کی اٹھنی ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچی تو کیوں پہنچی؟ کبھی کبھار باپ کی نیکیاں بیٹے کے کام آ جاتی ہیں. ابو ایوب انصاری کو اتنا بلند مقام اپنے بزرگوں کی وجہ سے ملا تھا. وہ بزرگوں کا واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں واضح ہوگی کہ بہت سے ایسے مسئلے ہیں خصوصاً آج کل کی دنیا میں جہاں حرام و حلال کا مسئلہ پیش آ جاتا انسان کو بہت سے مقامات پر اپنے رزق کے اندر جو وہ پیسے کماتا شریعت کے خلاف جانا پڑتا. اسے معلوم ہوتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ، یہ حرام، میں اپنے رزق کو نقصان دہ بنا رہا ہوں، مگر یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی دے دیتا کہ کیا کیا جائے. اولاد کے مستقبل کا معاملہ، اولاد کی زندگی کو بنانا، انہیں بہترین تعلیم دلانا، انہیں بہترین جگہ روزگار دلانا. اپنے خرچے کو تو شاید انسان رزق حلال سے پورا کر لے، حرام کی جانب جانے والوں میں سے اکثر اپنی اولاد کی بات کیا کرتے. انشاءاللہ حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ یہ بتا دے گا آپ کو کہ والدین کی نیکیاں اولاد کے کام آتی، والدین کی دولت اولاد کے کام نہیں آتی، والدین کا پیسہ اولاد کے کام نہیں آتا. اگر پیسہ ہے مگر حرام سے ہے سب ختم ہو جائے گا، اولاد کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر واقع کرتا ہوا باپ دنیا سے گیا، اگر بیٹے کے لیے 2 شاہد نیکی جوڑ کے گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹا کتنی ترقی کرے گا. سارے مدینے کے مسلمانوں اگر کسی کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے تو ابو ایوب انصاری کا، کیونکہ ان کے باپ نے، کون سے باپ نے؟ 19ویں دادا نے، باپ کی بات بھی نہیں، 19ویں دادا نے نیکی کی، جس کا نتیجہ اور انجام یہ ہوا کہ 19ویں پشت کے اندر ابو ایوب انصاری کو اپنے بزرگوں کی نیکی کا بہترین صلہ ملا کہ قیامت تک کے لیے میزبان رسول کہلائے. وہ اعزاز اور پیغمبر نے ان کے گھر میں قدم رکھا اور اسی وقت ایک معجزہ دکھایا. تو یہ خیر انشاءاللہ ساری گفتگو آئندہ ہوگی، میں نے تھوڑا سا بیان زیادہ کر دیا. جیسا کہ یہاں کا دستور کہ انہی مسائل کی وجہ سے کہ بعض اوقات دنیا کی فکر آخرت سے غالب آ جاتی، ضروری ہوتا ہے کہ انسان ان واقعات پہ غور کرے اور مسائل شریعت کو اپنا رہبر بنائے. کیونکہ یہ مسائل شریعت جو ہم کو بتاتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس موقع پر کیا چیز ہماری دنیا کو بنا رہی ہے اور آخرت کو بگاڑ رہی ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے دنیا میں ہمیں نقصان ہو رہا مگر ہماری آخرت بنتی چلی جا رہی. تو مسائل فقہ کے اندر چند ہفتے مسلسل حج کا مسئلہ بیان ہوتا رہا. آج بھی عبادات سے متعلقہ 2 یا 3 مسئلے ہیں. جماعت الثانی کا نصف ہو چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تقریباً 1.5 مہینہ رہ گیا مزید اس سلسلے کو، اور اس کے بعد ہر سال کی طرح ایک وقفہ آ جائے گا. تو کچھ مسائل انشاءاللہ یا آئندہ یا اس کے فوراً بعد کاروبار کی اور حلال و حرام کے بھی بیان ہوں گے. لیکن کیونکہ گزشتہ تقریر میں 1-2 باتیں وضو اور غسل کی آ چکی تھی، اس لیے اسی مسئلے کو آگے بڑھانا. آج کا پہلا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے تو شاید بہت ہی زیادہ
بچوں جیسا مسئلہ ہو جو فقہ کے مسائل زیادہ جانتے ہیں. لیکن عام طور پہ اس مسئلے میں لوگوں میں بڑی غلط فہمی، مسجدوں میں تو میں بھی ہو جایا کرتی ہے بعض اوقات. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وضو کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ انسان جب پیر کا مسح کرے تو پیر کو زمین پہ یا کسی چیز پہ ٹکا کے رکھے، ٹھہرا کے رکھے. اگر کوئی آدمی اپنا پیر زمین سے اٹھا لیتا اور اٹھے ہوئے پیر پہ مسح کرتا ہے تو اس کا مسح صحیح رہا یا غلط؟ کیونکہ مسح اگر غلط ہو گیا تو وضو غلط تو نماز غلط. اس مسئلے میں تو کسی کو معافی نہیں. اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر یہ بحث چل رہی ہوتی کہ اگر کسی نے اپنا پیر زمین سے اٹھا لیا تو فوراً کسی بزرگ نے ٹوکا کہ تمہارا وضو غلط ہو گیا. اپنے پیر کو یا زمین پہ رکھو یا کسی منڈے پر یا چبوترے پر یا کرسی پر یا اسٹول پر. خالی پیر اگر ہے اٹھا ہوا اس سے مسئلہ غلط ہو جائے گا. اچھا اب یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ غلط فہمی پیدا کیا ہوئی؟ اس میں شریعت کیا کہتی ہے لیکن تجربہ کیا بتاتا ہے؟ یہ ساری باتیں مختصراً آ جائیں گی. اصل مسئلہ تو یہ کہ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ مسح کرنے والا اپنے پیر کو اٹھا نہیں سکتا. ایسی کوئی پابندی نہیں. اپنے پیر کو اٹھا کے خالی فضا میں کھڑا کر کے کسی پہ ٹیک نہیں لگی، خالی پیر اٹھا ہوا مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کراہیت تک نہیں. یہ بالکل جائز. ہاں لیکن ایک مشورہ صاحب نے ضرور مراجع دیتے. اگر آپ آغاز ہوئی تو بھی خط لکھ کے یہ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وضو آپ کا بالکل صحیح ہے، مسح بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیر کو کہیں پہ ٹکا کے مسح کیا جائے. البتہ یہ شریعت والا بہتر نہیں کہ جس میں ثواب ملے. یہ بہتر ہے ایک مشورے کے طور پر. کیوں؟ اس کی ایک وجہ. دیکھیے مسح کرنے میں خصوصاً اس بات کا خیال رکھنا کہ جب مسح کیا جائے تو حرکت ماسے کو ہونا چاہیے، ممسوح کو نہیں. یعنی جس وقت آپ سر کا مسح کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ سر آپ کا ٹھہرا رہے، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ہلے. جس وقت آپ پیر مسح کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ پیر آپ کا ٹھہرا رہے، آپ کا ہاتھ حرکت میں آئے. یہ ضروری ہے. تھوڑی بہت جو حرکت معمولی ہوتی ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی یہ غلطی کرے جو بہت سے لوگ کر دیتے کہ اپنے سر پر مسح کے، سر کا مسح بھی اس میں آ گیا، اپنے سر پہ مسح کی خاطر اس نے ہاتھ رکھا اور پھر بجائے اس کے دیکھیے اصل مسئلہ تو یہ کہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ کو آگے بڑھنا چاہیے، سر کو وہیں رکا ہونا چاہیے. لیکن کبھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہاتھ تو رکھا پھر بجائے اس کے کہ ہاتھ آگے بڑھے سر کو آدمی پیچھے کھینچ لیتا. نتیجہ کیا ہوا کہ جس سے مسح کرنا ہاتھ وہ نہیں ہلا، جس پر مسح ہو رہا تھا وہ ہل گیا. اور یہ بالکل غیر ارادی اور لاشعوری غلطی ہوتی ہے. غلطی کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا غلطی کر گیا. لیکن بہت بڑی اور بہت بھیانک غلطی کہ سر ٹھہرا رہے، روکا رہے، ہاتھ آگے بڑھے، حرکت ہاتھ میں. لیکن اگر ہاتھ سر پہ رکھ دیا اور پھر سر کو پیچھے کھینچ لیا، آپ کا مسح باطل ہو گیا. ایسے مسح سے جو وضو کیا گیا ہے وہ وضو بھی غلط ہو گیا. اچھا یہ تو سر کی بات ہوئی. اس میں تو انسان ذرا احتیاط کرے تو ممکن ہے کہ وہ اس غلطی سے قابو پائے. پیر کے اندر بھی یہی مسئلہ آتا ہے. تو فرض کیجیے یہ ہے پیر، یہ میرا ہاتھ. اب اصول کیا ہے کہ پیر کے اوپر میں ہاتھ کو رکھوں، پیر اپنی جگہ ٹھہرا رہے اور ہاتھ ہلو، ہاتھ پیچھے کی جانب آئے. مسح کا صحیح طریقہ یہ. لیکن اگر کبھی آپ نے وہی سر والی غلطی پیر میں بھی کر کہ ٹھیک ہے آپ نے مسح کرنا چاہا تھا تو گیلا ہاتھ پیر پہ رکھا، اب ہاتھ تو پیچھے نہیں گھسیٹ رہے، پیر کو مثلا آپ نے آگے بڑھا دیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ آپ کا ہاتھ پیر پر گھسیٹا ضرور گیا، ضرور کھینچا گیا، لیکن اصل میں ہاتھ نہیں ہلا. ہاتھ تو اپنی جگہ کھڑا رہا، پیر کو آپ نے ہلا دیا ہے جس کی وجہ سے الٹا مسح ہو گیا اور وضو غلط ہو گیا، وضو باطل ہو گیا. اچھا تو اصل مسئلہ تو یہ کہ جو آدمی بھی مسح کرے اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ اپنے سر کو روکے، ہاتھ کو حرکت دے. پیر کا مسح کرے تو پیر کو روکے، پیر کو نہ ہلائے بلکہ ہاتھ کو ہلائے. اچھا اب اگر آپ کا پیر کسی چیز پہ ٹکا ہوا ہوگا
رکھا ہوا ہوگا، کوئی سہارا لیا ہوگا اپنے پیر کے لیے، تو بہت کم ایسا ہوگا کہ پیر ہل جائے. سر میں تو ہوتا، پیر میں نہیں ہوگا. اگر آپ کا پیر کسی چیز پہ ٹھہرا ہوا تو زیادہ تر یہی ہوگا کہ آپ کا ہاتھ ہی ہلے گا، پیر اپنی جگہ کھڑا رہے گا اور آپ کا مسا غلط نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر آپ پیر کو زمین سے اٹھا کے رکھتے اور پھر مسا کر رہے تو اس کے اندر آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان سے غلطی یہ ہو جاتی کہ وہ بجائے ہاتھ کو پیچھے لانے کو، ہاتھ کو رکھ دیا پیر پہ، پیر کو ذرا آگے بڑھا دیتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسا ہو گیا. تو اصل غلطی یہ نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے کہ آپ نے پیر کو کیوں اٹھایا. نہیں، اگر آپ پیر کو اٹھانے کے بعد بھی اتنا کنٹرول رکھتے ہیں اپنے آپ پر کہ پیر اپنی جگہ ٹھہرا رہے گا، فقط ہاتھ ہلے گا، تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل صحیح ہے آپ کا مسا. واجب تو چھوڑیں، آپ نے مستحب بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کھویا. لیکن کیونکہ اکثر لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ جب پیر اٹھا لیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. بھولنے کا کیا مطلب، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا، ان کا پیر ہل جاتا ہے، جس سے مسا کرنا ہے وہ ہاتھ اپنی جگہ کھڑا رہتا. اس لیے بطور نصیحت یہ بات کہی جاتی ہے مراجع کی طرف سے بھی کہ وضو کے اندر احتیاط کر لیجیے اور پیر کو نہ اٹھائیے، ورنہ آپ کا مسا غلط ہو سکتا. لیکن یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ آپ پہ چھوڑا گیا. اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنے پیر کو روک کے رکھوں گا، دیکھیے تھوڑا بہت پیر ضرور ہلے گا، ہم انسان ہیں، کوئی درخت یا پتھر یا لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہے کہ بالکل حرکت نہ ہو، تھوڑا بہت ہلے، لیکن اتنا ہل جانا کہ پیر پورا آگے بڑھ جائے یہ غلط ہوگا. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ پیر اٹھا کے مت کر لیں. لیکن اگر آپ خود ہی کہیں کہ نہیں بہرحال ہو سکتا ہے کہ بھولے سے کبھی غلطی ہو جائے. دیکھیے نماز میں بھول چل جاتی، روزے میں بھول چل جاتی، حج میں بھول چل جاتی. وضو ایسی چیز ہے کہ جس میں بھولے سے بھی غلطی ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ آپ کو یہ رعایت دے گا کہ گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ بھول گئے. لیکن وضو آپ کا غلط ہو جائے گا، وہ دوبارہ کرنا پڑے گا، اور جو نمازیں پڑھی وہ دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اس لیے وضو میں زیادہ احتیاط کروا دیتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ، اور اچھی بات بھی ہے. ایک تو لوگ ویسے ہی لاپرواہ، ذرا ان کو ڈھیل دی جائے تو وہ بالکل ہی رسی توڑا کے بھاگ جاتے ہیں. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ضرور آپ مسا کے وقت اپنے پیر کو ٹھکا کے رکھیے. لیکن بہرحال شریعت کا مسئلہ آپ نے سن لیا ہے کہ ایک آدمی خود بھی فیصلہ کر سکتا کہ میں کیا کروں. تو دوسرا اور آخری مسئلہ، آج مجھے 3 مسئلے بتانا، مگر ایک تو تقریر 7 منٹ دیر سے ختم ہوئی، پھر یہ مسئلہ ذرا ٹائم لے گیا، تو آج 3 کے بدلے 2 مسئلے، تیسرا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا. دوسرا مسئلہ کسی نے یہ پوچھا کہ میرے اوپر بہت ساری قضا نمازیں، اور اس میں کوئی تفصیل نہیں بتائی، لیکن یہ جملہ بتا رہا کہ شاید یہ کوئی بزرگ ہیں یا 40-45 سال کی عمر کا انسان، میرے اوپر بہت ساری قضا نمازیں، اتنی قضا نمازیں ہیں کہ میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں. تو کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ قضا نمازیں میں بیٹھ کے پڑھنا، آدھا نماز تو کھڑے ہو کے پڑھنا، کیا قضا نماز میں اجازت ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی؟ بہت ہی اچھا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ نماز کے واجبات میں ایک واجب قیام بھی، بغیر مجبوری کے کسی کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، چاہے ادا نماز ہو چاہے قضا نماز. اگر کسی انسان پہ قضا نمازیں چلی آ رہی مگر اس انسان میں اتنی طاقت ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، تو اس کو قطعاً یہ اجازت نہیں ملے گی کہ وہ نماز بیٹھ کے پڑھے. اور اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز غلط ہے اور دوبارہ اس قضا کی قضا کرنا پڑے گی. اصل میں تو اسی کی قضا کرنا پڑے گی جو شروع میں ہوئی، یہ آپ کی قضا نماز غلط ہو گئی. میں نے شب قدر میں دیکھا، شب قدر میں جب کبھی کسی مسجد سے گزر ہوا وہاں دیکھا کہ 102 رکعت جو نماز پڑھائی جاتی 6 دن کی قضاء عمر، اس میں بہت سے علاقے کراچی کے ایسے کہ شروع کے 3 دن 4 دن کی نماز تو لوگ کھڑے کھڑے پڑھ لیتے، 5ویں اور 6ٹھے دن جو آخر کی 2 دن کی قضا ہوتی ان میں لوگ پھر بیٹھ کے قضا نماز پڑھنے لگتے اور کہتے کیا ہے کہ اب تو ہم تھک گئے، اب ہم میں طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، اس لیے اب تو اجازت مل گئی بیٹھنے کی. یہ بالکل غلط نہیں ہے. جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی اگر آپ تھک گئے تو بیٹھ جائیے. آپ پر قضا نماز پڑھنا واجب کب ہے؟ پوری زندگی. تو اگر آج آپ تھکے ہوئے، آج آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں قضا،
تو آج آپ بیٹھ کے نہیں پڑھے، آج بالکل قضا پڑھے ہی نہیں، چھوڑ دیں. جب طاقت آ جائے گی 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد تب آپ قضا نماز پڑھیں. تو شب قدر میں اگر کوئی 6 دن کی نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، 4 دن کی کھڑے ہو کے پڑھے گا 2 دن کی بیٹھ کر، تو وہ 4 ہی دن کی نماز پڑھے، 2 دن کی قضا چھوڑ. وہ پڑھے ہی نہیں، کیا فائدہ کہ غلط کر رہا ہو اپنی نمازوں کو. تو یہ جو مسئلے، 2 الگ الگ مسئلے کہ جس میں طاقت ہے اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، جس میں طاقت نہیں ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا، دونوں کو لوگ ملا دیتے. جس میں طاقت نہیں ہے فقط اس کو اسلام نے اجازت دی، مگر طاقت نہیں کا مطلب کیا ہے کہ اب مرتے دم تک طاقت آئے گی بھی نہیں. کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اسے پتا ہے کہ اب مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اور مرتے دم تک یہ طاقت آئے گی بھی نہیں، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ بیٹھ کے قضا نمازیں پڑھے، بلکہ اس کے لیے تو واجب یہی ہے کہ بیٹھ کے قضا پڑھے، کیونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو کیا وہ قضا چھوڑ دیا اپنی؟ نہیں، پھر تو وہ بیٹھ کے پڑھے. ایسا آدمی جسے پتا کہ اب سے لے کے مرتے دم مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، یا کوئی ایسا بیمار آدمی جو اسے پتا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں، مگر گھٹیا کی تکلیف ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو جوڑ دکھنے لگتے ہیں، ایسی بیماری ہے کہ مرتے دم تک رہتی ہے، تو اس صورت میں ایسا آدمی بھی اپنی قضا نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتا. لیکن ایک وہ آدمی جو ابھی تھکا ہوا کل ٹھیک ہو جائے گا، اس کو اجازت نہیں ہے کہ قضا نماز بیٹھ کے پڑھے، وہ کل تک انتظار کرے. کل تو میں نے ایک چھوٹی بات کہی تھی، ایک آدمی بیمار، اور بیماری ایسی ہے کہ 3 سال میں جا کے ٹھیک ہوگی. اب وہ 3 سال تک قضا نماز پڑھنے چھوڑ دے اگر اس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. میں نے جو کل والی مثال دی اس سے دھوکہ نہ ہو جائے. نہیں، اگر 10 سال کی بیماری ہے، 10 سال کے بعد ہم ٹھیک ہوں گے، مگر اطمینان ہے، اندازہ ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ گے مرنے سے پہلے اور طاقت آ جائے گی. 10 سال ہم قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے، بلکہ انتظار کریں گے جب کھڑے ہونے کی طاقت آئے گی تب نماز پڑھیں گے. اور اگر بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ 10 سال تو نہیں، اب مرتے دم تک بیماری رہے گی، جب پتا چلے اس دن کے بعد سے بیٹھ جائے گی. لیکن جب تک ڈاکٹر امید دلا رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں ابھی میں بیمار ہوں، تھکا ہوا ہوں، لیکن 5 سال 8 سال 10 سال بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، اتنے دن تک آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو انتظار کرنا ہوگا اپنے ٹھیک ہونے. تو وہ جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور، اس کو اجازت ہے قضا نماز بیٹھ کے پڑھنے، اس سے مطلب ایسا آدمی ہے کہ جو مرتے دم تک اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہے، صرف اس کو یہ اجازت دی گئی. مرنے سے پہلے جس کو بھی امید ہے جو طاقت آ جائے گی وہ قضا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بالکل چھوڑ دے. چھوڑ اس لیے دے کہ کھڑے ہونے کی اس میں طاقت نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو فی الحال قضا نمازیں کونے میں رکھ دو، نیت رکھو کہ مجھے ادا کرنا ہے لیکن جب میں ٹھیک ہو جاؤں. بلکہ یہی مسئلہ ادا نماز کا بھی. ادا نماز میں اگر کسی آدمی میں طاقت نہ ہو کھڑے ہونے کی تو اجازت ہے کہ بیٹھ کے پڑھو. بہت سے بزرگ کس طرح بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مگر کس کو اجازت ہے؟ اس کو اجازت ہے کہ نماز قضا ہونے تک اس میں طاقت نہیں آئے گی. جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم 1 بجے، قضا ہوتی ہے آج کل 6 بجے. تو اگر 1 بجے ایک آدمی اتنا بیمار ہے یا تکلیف ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، مگر 6 بجے سے پہلے اس سے طاقت آ جائے گی کھڑے ہونے کی، وہ ابھی نماز ادا نماز بھی ابھی نہ پڑھے بلکہ انتظار کرے، آخری وقت میں نماز پڑھے. وہ نماز اللہ کو زیادہ پسند ہے، بلکہ وہی پسند ہے اگر اول وقت میں بیٹھ کے پڑھ لی، جبکہ آخر وقت تک ٹھیک ہونے کا امکان تھا تو وہ نماز ہی باطل ہو گئی جو آپ نے اول وقت میں پڑھی. تو ادا میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر شام کے 6:15 بجے یا آج کل کے حساب سے 6:30 کے مغرب کا وقت آتا اور مثلاً 12:30 بجے مغرب قضا ہوتی، اگر 6:30 بجے کسی میں طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اور وہ یہ کہے کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں، لیکن 12 بجے تک رات کی طاقت آ جائے گی، آرام کرے، چائے وائے پیے، پان وان کا پیے، 12 بجے تک طاقت آ جائے گی، صرف 2 نمازیں پڑھنا ہے کھڑے ہو، اتنی طاقت آ جائے گی. دن بھر طاقت نہیں رہی کام کی وجہ سے تو وہ 6:30 بجے اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے 12 بجے رات انتظار کرنا پڑے گا. اگر اتفاق سے 12 بجے تک بھی طاقت نہیں آئی یعنی قضا ہونے کے قریب تو اس وقت بیٹھنے کی اجازت نہیں جائے گی کیونکہ اب تو نماز قضا ہو رہی. لیکن 6:30 بجے اجازت نہیں ملے گی، چاہے اس آدمی کو جماعت چھوڑ دینا پڑے. جماعت مستحب ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھنا واجب. آپ کہیں کہ جماعت چھوٹ رہی ہے، میری تو زندگی بھر کی عادت ہے، جماعت کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں،
یہ عادت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو عبادت کرنا ہے ایسے آدمی کے لیے جو اس وقت جماعت میں بیٹھ کے پڑھے گا، رات کو 11 بجے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا، اس کو جماعت چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اچھا اگر بہت احتیاط کرنا چاہتے تو چلے ابھی بیٹھ کے پڑھ لے اور بعد میں کھڑے ہو کے پڑھے، لیکن کھڑے ہو کے ضرور پڑھنا ہوگا۔ تو ادا نماز میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ادا نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر طاقت آ رہی ہے، ادا نماز بھی آپ اول وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں، آخر تک انتظار کرنا۔ اور قضا میں بھی یہ مسئلہ کہ مرتے دم تک اگر کبھی بھی طاقت آ جائے گی، آگے امکان ہے طاقت آنے کا، تو آپ قضا چھوڑ دیجئے اور جب طاقت آ جائے تب آپ نمازیں پڑھنا شروع کیجیے۔ ہاں، مستحب نماز میں اسلام نے بالکل اجازت دی۔ مستحب نماز میں پوری کھلی چھٹی ہے آپ کو کہ مستحب نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بہتر ہے کہ مستحب اگر بیٹھ کے پڑھیں تو ڈبل کر دیں، لیکن وہ لازم نہیں۔ مستحب میں آپ کو اجازت ہے، مثلا نماز مغرب کا نافلہ، طاقت بھی ہے آپ میں کھڑے ہو کے پڑھنے کی، آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، ٹھیک، تھوڑا ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز صحیح رہے گی۔ یا نماز شب ہے، 11 رکعت نماز بہت لمبی لگ رہی، بغیر کسی وجہ کے بھی، یہ جو میں نے کہہ دیا کہ ذرا لمبی لگ رہی ختم ہو جائے گی، یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت طاقت ہے ہماری، 11 سے 1100 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، پھر بھی اسلام اجازت دیتا کہ آپ چاہیں تو نماز شب بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، زیارت وارثہ امام حسین کی نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، 15 شعبان یا شب قدر کی نماز 2 رکعت والی، وہ 6 دن کی قضائے عمری نہیں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی، علم کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، نماز غفیلہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، نماز جعفر طیار فرض ہے کہ ساری سنتی نمازوں میں، حتیٰ یہ کہ نماز وحشت کے نماز لیلۃ الدفن بھی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ سنت نمازوں میں ثواب بے شک کم ہوگا، لیکن ہٹے کٹے صحت مند اور طاقتور آدمی کو بھی اجازت ہے کہ وہ نماز بیٹھ کے پڑھے۔ تو جب ایسے آدمی کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت، تو جو مجبور ہے اس کو تو یقیناً اجازت دی گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ثواب کم ہو جاتا اور سیرتوں کا فرق مسئلے کو بدل دیتا۔ اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ کچھ اور ہے اور جو ہم سے بلند ہے ان کے لیے مسئلہ کچھ اور ہے۔ جیسے مثلاً ایک روایت ہے، خدا معلوم کتنی صحیح ہے یا غلط، مگر ہے پوری سیرت اہل بیت کو بتانے والی۔ کسی نے جا کے شہزادی سے پوچھا، شہزادی زکوٰۃ کتنے مال پہ واجب ہوتی؟ جتنا مال آدمی کے پاس ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی۔ شہزادی نے کہا، یہ مسئلہ تم اپنے لیے پوچھ رہی ہو یا میرے لیے پوچھ رہی ہو؟ پہلے تو وہ حیران ہوئی، کیا بات، کیا مطلب؟ شہزادی کیا آپ کے لیے الگ مسئلہ ہے، ہمارے لیے الگ مسئلہ؟ شہزادی نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ دونوں کا مسئلہ بتا دیجیے۔ تو جواب دیا، تم لوگوں کے لیے مسئلہ یہ کہ 20 دینار سونا ہو اور 200 درہم چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب، اور ہمارا مسئلہ یہ کہ اتنا پیسہ جمع ہی کیوں ہو کہ اس کو زکوٰۃ دینا پڑ جائے، اتنا گھر میں رکھو ہی نہیں کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آ جائے۔ اب وہ ان کا مقام ہے، یہ ہمارا مقام، ہمارے لیے سہولت دی ہے، اپنے لیے مشکل سے مشکل مسئلے کو چنا۔ دنیا کی لیڈرشپ میں ہمیشہ الٹا مسئلہ چلتا ہے، عام آدمیوں کے لیے ساری محنتیں اور زحمتیں اور عیش و آرام لیڈر کے لیے ہوا کرتے، لیکن ہم نے ان کو مانا جو سارے مصائب اپنی ذات سے برداشت کر رہے اور ساری سہولتیں اپنے ماننے والوں کو دے رہے، جو دنیا میں اس طرح سے سہولتیں دے رہے وہ آخرت میں ماننے والوں کو کیا کچھ نہ دیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ اعتقاد کامل ہو ان کی ذات کے اوپر۔ یہی سبب ہے کہ فاطمہ کے لیے زکوٰۃ یہ کہ ایک پیسہ گھر میں نہ رکھو کہ زکوٰۃ دینا پڑے، ماننے والوں کی سہولت کے دیکھتے ہوئے ان کو سہولت دے دی، اور ماننے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بغیر مجبوری کے ہر نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو سنتی نماز۔ اور خود اپنا طریقہ یہ جملہ ہے میرے مولا کا، سید سجاد کا، کہ کربلا سے لے کے شام کے قید خانے تک ایک رات مجھے یاد نہیں کہ میری خودی زینب نماز شب کبھی چھوڑی ہو یا اس کو چھوٹا کیا ہو یا کبھی بیٹھ کے ادا کیا ہو، صرف ایک مرتبہ دیکھا اپنی بھوپی کو کہ نماز بیٹھ کے ادا کر رہے، تو سید سجاد کے لیے یہ منظر حیرت والا منظر تھا۔ میری بھوپی تو وہ ہے کہ جب شام غریبہ لوٹے ہوئے قافلے کا پہرا دے رہی تھی چور کے خیمہ ہاتھ میں لے کے، اور ساری رات پہرا دیا، اس طرح سے پہرا دیا کہ گھٹنے درد کرنے لگے اور اب بات یاد آنے لگے۔ اس رات کی جو نماز شب پڑھی تھی زینب نے، وہ نماز شب
کھڑے ہو کر پڑھی تھی، بیٹھ کے نہیں پڑھی تھی. آئے میری پھوپھی آج زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں. سید سجاد کو حیرت ہو رہی ہے، ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ زینب کو بیٹھنا پڑ گیا. زینب تو اللہ کی عبادت کے لیے کبھی نہیں بیٹھی. سید سجاد اپنی پھوپھی کے مسائل پر حیرت کر رہے ہیں، مگر زینب کے مسائل پر اگر سید سجاد حیرت کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بیوی بھی ہے جو ساتھ میں برابر سے شریک ہو کے آنسو بہا رہی ہے. ماہ جماعت الثانی بلکہ جماعت الاول کی پہلی تقریر سے میں نے خیال رکھا ہے کہ یہ مہینے فاطمہ کے مہینے ہیں، اس لیے مسائل فقط شہزادی فاطمہ کے بیان ہو تو وہی مصیبت آ گئی کہ سید سجاد تو زینب کے مسائل پہ حیرت ہو رہی ہے اور زندانی آ کے کہتا ہے فرزند رسول میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ کو سہولت دی ہے، مگر آپ ایسا تو نہ کریں کہ میری جان خطرے میں پڑ ہی جائے. میرے مولا نے سر اٹھایا، ارے ہمارے دشمنوں کو کبھی ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، تو ہمارا دوست ہے، تجھے ہم سے کیا شکایت ہو گئی؟ کہا کہ میں نے اس میں سے کوئی پابندی آپ نے نہ لگائی جو یزید نے مجھے حکم دیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو قیدی عورتیں ہیں یہ قید خانے سے باہر نکل کے جانے لگے، اگر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو میرا تو سارا گھرانہ مارا جائے گا. سید سجاد نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ فرزند رسول روزانہ رات کو آپ ہی کی خواتین کی طرح کا لباس پہنے ہوئے آپ میں سے کوئی بیوی دروازے کے باہر بیٹھتی ہے. اچھا آواز بھی وہی، ماتم بھی وہی، بہن بھی وہی، انہی کا ماتم کہ جن کا ماتم آپ لوگ کرتے ہیں، تو میں کیسے نہ سمجھوں جب آپ میں سے کوئی نہیں ہے. آیا میرا مولا سید سجاد تو کہ اماں زندانی کو یہ شکایت ہو گئی ہے. زینب نے کہا بیٹا تمہیں تو پتا ہے ہم سب کے سب اسی قید خانے میں رہتے ہیں. اچھا اس سے کہہ دو اب وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بتائیں. اور اسی رات کا وقت ہے، اسی رات کا واقعہ ہے، آدھی رات کا وقت ہے. دوڑا زندانی آیا، کہا کہ فرزند رسول دیکھیے آج پھر وہی بات ہو گئی. سید سجاد کھڑے ہوئے. زینب نے کہا سجاد بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں کوئی بیوی آ گئی ہے جن کی شکایت کی زندانی کر رہا. زینب نے کہا بیٹا میں بھی چلتی ہوں. ایک مرتبہ پھوپھی بھتیجے آئے، دیکھا کہ واقعاً کوئی سیاہ پوش بیوی قید خانے کے باہر بیٹھی ہے اور وہی بہن ہے. آئے میرا حسین، آئے میرا اکبر، آئے میرا اصغر، آئے میرا قاسم. زینب کو تعجب ہوا. آگے بڑی بیوی آپ کون ہیں کہ ہمارے مرنے والوں کا ماتم کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹائی. زینب بیٹی تو جن مصائب میں مبتلا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری ماں فاطمہ تجھے چھوڑ دے؟ ارے مدینے سے کربلا اور کربلا سے شام، ہر مقام پر تیری ماں تیرے ساتھ شریک مصائب رہی. سورہ فاتحہ کے التماس ہے جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً مرحومہ فاطمہ بائی زوجہ حسن علی نورانی اور مرحومہ زہرا بھائی زوجہ وزیر علی کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ.